بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج کا 5واں اور آخری ویلاگ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. کتاب کا نام ہے معارف القرآن جلد اول، 638 صفحہ نمبر ہے، اور سورۃ البقرہ نمبر 2 اور آیت نمبر ہے 274. ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ. سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ پارہ اول تا پارہ تیسرا رکوع 8واں جلد اول. کتاب کا نام ہے معارف القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں. باطل سے دبنے والے، اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. اے گلستان اندلس، وہ دن ہے یاد تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں میں جب آشیاں ہمارا. جو عقل والے ہیں، یعنی جو عقل صحیح رکھتے ہیں، اور تم لوگ جو کسی قسم کا خرچ کرتے ہو یا کسی طرح کی نظر مانتے ہو، سو حق تعالیٰ کو سب کی یقیناً اطلاع ہے. اور بے جا کام کرنے والوں کا قیامت میں کوئی ہمراہی حمایتی نہ ہوگا. اگر تم ظاہر کر کے دو صدقات کو تب بھی اچھی بات ہے. اگر تم ظاہر کر کے دو یعنی صدقات تو تب بھی اچھی بات ہے، اور اگر ان کا اخفا کرو اور اخفا کے ساتھ فقیروں کو دے دو تب اخفا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہارے کچھ گناہ بھی دور کر دیں گے. اور اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے کاموں کی خوب خبر رکھتے ہیں، کیونکہ بہت سے صحابہ کفار کو بائیں مصلیت خیرات نہ دیتے تھے کہ شاید اسی تدبیر سے کچھ لوگ مسلمان ہو جائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی رائے دی تھی. اس لیے اس آیت میں دونوں طرح کی خطاب کر کے ارشاد فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں کو ہدایت پر لے آنا کچھ آپ کے ذمے فرض اور واجب نہیں جس کے لیے اتنی دور دراز اہتمام کیے جاویں، لیکن یہ تو خدا تعالیٰ کا کام ہے، جس کو چاہیں ہدایت پر لے آئیں. آپ کا کام صرف ہدایت کا پہنچا دینا ہے، خواہ کوئی ہدایت پر آوے یا نہ آوے. اور ہدایت کا پہنچا دینا بھی کچھ اس ممانعت پر موقوف نہیں. اور اے مسلمانوں، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اپنی فائدہ کی غرض سے کرتے ہو، اور اس فائدہ کا بیان یہ ہے کہ تم اور کسی غرض سے خرچ نہیں کرتے بجز رضا جوئی ذات پاک حق تعالیٰ کی، کہ ثواب اس کے لازم ہے، ثواب اس کے لوازم سے ہے، اور یہ ہر حاجت مند کی رفع حاجت کرنے سے حاصل ہوتی ہے. پھر مسلمان فقیر کی تخصیص کیوں کی جاتی ہے؟ اور نیز جو کچھ مال خرچ کر رہے ہو یہ سب یعنی اس کا عوض اور ثواب پورا تم ہی کو آخرت میں مل جاوے گا، اور تمہارے لیے اس میں ذرا کمی نہ کی جائے گی. سو تم کو اپنے عوض سے مطلب رکھنا چاہیے، اور عوض ہر حال میں ملے گا. پھر تم کو اس سے کیا بحث کہ ہمارا صدقہ مسلمان ہی کو ملے، کافر کو نہ ملے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین، یہ ویلاگ تھوڑا تحریر لمبی ہے، نیکسٹ ویلاگ میں رکھیں گے کل کے لیے. آج کے 5 ویلاگ ہمارے کمپلیٹ ہوئے الحمدللہ. اے امی عائشہ معلمہ بن کے نبی کی رحلت کے بعد کی تو نے رہنمائی، تیری بدولت جہاں میں اب تک ہے دین احمد کی روشنائی. بڑے مسائل میں جب بھی مشکل صحابہ دیکھے ہیں تیرے در پر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک منگوایا، کہا مسواک لو. حضرت عائشہ صدیقہ دوڑی گئیں، مسواک کو منہ میں ڈال کر دبایا تاکہ نرم ہو جائے. اس کے بعد پانی سے دھو کر صاف کیا کہ میرے منہ کا پانی نہ لگ جائے. مگر حضور کو یہ بات پسند نہ آئی. فرمایا، شاعر اپنی زبان میں کہتا ہے اس کو،
تیرے دہن کا دبایا ہوا پسند نبی نے سوا کے کیا، لگے جو پیالے پہ ہونٹ تیرے اسی جگہ سے نبی نے پیا، ہے پیار کتنا نبی کو تجھ سے، ہوں میرا تجھ کو کہا ہے اکثر، تیرے دہن کا دبایا ہوا پسند نبی نے سوا کے کیا، لگے جو پیالے پہ ہونٹ تیرے اسی جگہ سے نبی نے پیا، ہے پیار کتنا نبی کو تجھ سے، ہوں میرا تجھ کو کہا ہے اکثر، صدیق اکبر کی ہے تو بیٹی، رسول اکبر ہیں تیرے شوہر،